بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ سورہ نمل کی آیت 62۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ قلیلا ما تذکرون۔ پیچھے جو باتیں ہمارے سامنے تھیں، جو چیزیں مضمون سامنے چلا آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ یہ بات پوچھتے ہیں مشرکین کے حوالے سے، کیا اللہ بہتر ہے یا تمہارے یہ معبود جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے، گڑ رکھا ہے؟ اور پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کو دیکھو، اللہ کی قدرت، اور اس حوالے سے زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں بات ہوئی تھی، اللہ نے جو باغات اور نباتات اگائیں ان کے بارے میں بات ہوئی، اور پھر یہ بتایا کہ اس زمین کو جائے قرار کس نے بنایا، اس کے اندر دریا رواں کر دیے، اس کے اندر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ یعنی سب اللہ تعالیٰ کی اس کے اپنے کارنامے، اس کی انسانی زندگی کو ممکن بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں، سارے انتظام اللہ رب العالمین نے کیے ہیں، اور فرمایا کہ یا کوئی کیا بتائے کوئی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ تو یہ کیفیات بتائی تھی اس حوالے سے کہ انسان اس زمین پر اور اس زمین پر موجود ساز و سامان پر غور کرے، یعنی اس پانی کا نظام، یہ ساری چیزیں، یعنی اس موجود ساز و سامان پر غور کرے تو اسے حقیقت سمجھ میں آتی ہے کسی نے یہ کام نہیں کیا، یہ سب کام تو اللہ تعالیٰ نے کیے۔ اور پھر اب یہاں پر اس سے آگے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون ہے جو اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ یعنی یہ بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک طرف تو یہ بات ساری حقائق کی بات کرنے کے بعد اب یہ انسانی فطرت کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ یہ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تم خود سوچو۔ ایک طرف یہ ہیں جنہیں تم کیا کہتے ہو، پکارتے سب کچھ کرتے ہو، لیکن جب تم پھنس جاتے ہو، یعنی جسے کہتے ہیں واقعی پھنس جانا، کہ جہاں کوئی آسرا نظر ہی نہ آ رہا ہو، یعنی انتہائی مشکل وقت انسان کا سامنے آ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا تم کسے پکارتے ہو؟ اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ یعنی یہ بات جو ہے تمام مشرکین کی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ہاں صحیح بات کہ یہ ویسے عام حالات کے اندر سب دھندے چلتے رہیں گے، اور جب مشکل حالات آئیں گے پھر اللہ ہی کو پکارنا شروع کر دیں گے، پھر اللہ ہی کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ یہ جو دل مضطرب کی جو بات ہے کہ اس کا جو سننے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو یہ بات قرآن مجید میں اللہ نے دوسرے مقامات پر بھی بیان کی، بتائی ہے کہ جب یہ اس میں چلے جاتے ہیں سمندر میں، دریا میں، اور پھر وہاں پر ان کی کشتی جب منجدار میں پھنس جاتی ہے تو یہ کسے پکارتے ہیں؟ یہ خالص کر کے اپنے، یعنی بالکل اس کو اللہ کو پکارتے ہیں، اور اس کے سوا سب کو بھول جاتے ہیں، لیکن پھر واپس آتے ہیں تو پھر اسی دندے میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں کہا کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور پھر کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، یعنی اس مشکل سے اسے نکالنے والا بھی اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اور اس معاملے میں یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلم کو مشکل سے نکالتا ہے اور غیر مسلم کو مشکل سے نہیں نکالتا ہے، ہر ایک کو اللہ ہی نکالتا ہے۔ تو یہاں سورۃ الانعام میں جو ذکر کیا تھا اور دوسرے اور بھی صورتوں میں بات آئی ہے، یعنی مشرکین مکہ کی بات کی ہے کہ اور دیگر مشرکین کی بات کی ہے کہ جب اللہ کو خالص کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ میں، اللہ وہاں سے بچا کر انہیں نکال لاتا ہے۔ تو کون؟ اللہ ہی نکالتا ہے انہیں بھی۔ تو مسلم غیر مسلم کا اس میں معاملہ نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ جب اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سنتا ہے، تو کہا کہ کون ہے جو تمہاری بے قرار کی دعا سنتا اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ یعنی خلیفہ کی بات ایک تو یہ خلف سے ایک کے بعد دوسرا آنا، یعنی ایک نسل کے بعد دوسری نسل، ایک قوم کے بعد دوسری قوم، اور پھر یہ
جو اصل خلافت کے معنی اس اعتبار سے بھی ہے کہ انسان کو اللہ نے زمین میں خلیفہ کی حیثیت سے بھیجا ہے، یعنی تم کو زمین میں تصرف اور فرما روائی کے اختیارات عطا کرتا ہے۔ یعنی کس کے پاس یہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ظاہر اس حالت میں آتا ہے، وہ جانتا ہے، اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، انسان نے تو اس کو نہیں بنایا ہے، لیکن اس دنیا میں تصرف کے اختیارات کس نے دیے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے دے کہ انسان اس پر تصرف کرتا ہے، یعنی اس کو اپنی مرضی سے برتتا اور استعمال کرتا ہے۔ اب یہاں پر اس کی آزمائش اسی معاملے میں ہے کہ وہ یہ جو تصرف کرتا ہے، جو اختیار اس کو ملا ہے دنیا میں زمین پر، اس کا صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے، اس میں اس کی آزمائش ہے اس اعتبار سے۔ تو کہا یہ بھی اللہ ہی نے تمہیں یہ موقع دیا ہے اور یہ کائنات اس طرح بنائی ہے کہ تمہیں تم اس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہو اور اس میں تمہیں ایک تصرف کا اختیار ملا ہوا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی اور اس کام کرنے والا ہے؟ سوال کیا ہے، اور پھر کہا قلیلا ما تذکرون، تم لوگ کم ہی سوچتے ہو، اگر سوچو بچار کرو، ذرا غور کرو تو حقیقت تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ االہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بات، پھر اسی طرح سے ہمارے سامنے بات رکھ دی کہ یہ جو اس نے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، تو انسان یہ دونوں جو اس کے سفر ہیں، چاہے وہ پانی کے اندر بحری سفر ہو یا اس کا خشکی کے اندر ہی سفر ہو، تو ان دونوں جگہوں پر وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ان راستوں کا محتاج ہے کہ جو راستے اسے اس کی منزل تک پہنچائیں، یعنی جہاں ان علامات کے ذریعے سے دور دراز کا سفر انسان طے کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، جب تک وہ علامات موجود نہ ہوں، اگر زمین سپاٹ بنا دی جائے تو انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی منزل کی طرف چلا جائے۔ آپ دیکھیے یہ جو صحرا میں سفر کیا جاتا ہے، تو آپ نے بعض اوقات یہ اکثر یہ بات سنی اور دیکھی ہوگی اس میں کہ وہ رات میں سفر کرتے ہیں، رات میں سفر کرتے ہیں۔ تو رات میں سفر کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ صحرا میں کوئی نشانی نظر نہیں آتی ہے، صحرا میں ریت ہی ریت ہے، کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی ہے، کس طرف سمتوں کا معاملہ ہے۔ تو دن میں سمتوں کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے دن کے اندر بھی یہ رکھا ہے نظام کہ دن میں سورج کے ذریعے سے مشرق سے یعنی سورج کا نکلنا اور اس کا جو ہے غروب ہونا، یہ نشانی تو موجود ہے کہ دن کے اندر بھی کام کر سکتے، مگر سخت گرمی کا موسم، سخت ایسے معاملات جو مشکل ہوتے ہیں، تو عام تو پھر رات میں کیا کریں؟ اب یہ تو دن کے اندر ذریعہ تھا، تو رات میں اللہ نے تاروں کے ذریعے سے ان کو یہ انتظام کر دیا کہ اندھیری رات میں تاروں کے ذریعے سے، اس کو قرآن مجید میں اللہ بیان کرتے ہیں، سورہ نحل میں بھی کہا ہے کہ دیکھو یہ نشانی ہے تمہارے لیے۔ تو بنیادی طور پر یہ انتظام اللہ نے کیا، دن میں یہ علامات بھی ہیں، اور پھر عام زمین کے اندر کیا ہے، نشانات ہیں بہت سارے جن کے ذریعے سے انسان اپنا راستہ دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ انعامات ہیں انسانوں کے لیے، اور اس کے لیے زندگی کو آسان بنایا۔ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ تو یہ بارش سے، رحمت سے مراد یہاں بارش ہے، بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہاں بارش ہونے والی ہے۔ تو یہاں سب ان تمام کاموں کے بعد اللہ تعالیٰ یہی سوال کر رہا ہے ابھی تک مسلسل کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہی کام کرتا ہے؟ الہ مع اللہ۔ تو یہ جتنے کام گنائے جا رہے ہیں سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کام تو اللہ ہی کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مزید ایک اور بات، اور اسی پر گویا کہیے کہ اس طرح سے یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار سوال کرتے ہیں اس کا اختتام ہوتا ہے تو کہتے ہیں اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ یہاں تھوڑا سا انداز بدلا ہے، اس معاملے میں پہلے تو پوچھ رہے تھے اللہ تعالیٰ الہ مع اللہ، اب یہاں کہتے ہیں براہ راست، یعنی یہ کون ہے؟ ارے اللہ، یہ دعوے کے ساتھ بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر اس بات کو اس لیے کہ یہ
اس طرح سے سامنے نہیں ہے. اب یہاں پر یہ کہ خلق کی ابتدا کرنا اور پھر اس کا اعادہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو خلق کی یعنی پیدائش کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور پھر اس کا اعادہ کرنا. تو اب یہ جو پیدا کرنا اور اس کا اعادہ کرنا ہے، اب ایک اعادہ تو یہ ہے کہ ایک دفعہ پیدا کرنے کے بعد وہ نسل چلتی ہے، وہ سارا سلسلہ جو چلتا ہے پھر اس کا معاملہ ہے، اس اعتبار سے پھر آخرت کا معاملہ اپنی جگہ پر الگ ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو یہ بھی ان علامات میں سے ہے کہ جس پر انسان غور کرے تو یہ کیا سسٹم بنایا اللہ نے. ایک تو یہی بات ہے کہ جیسے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ زمین پر ہی دیکھیں کتنی مخلوقات ہیں، زمین پر کتنی مخلوقات ہیں، یعنی یہ سارے جتنے بھی جانور حیوانات ہیں، سارے حشرات الارض اور یہ سب کے سب، ان سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے نا. اور ان کی انواع ہر ایک اپنی الگ الگ ہیں، اور اس اعتبار سے گویا کہ یہ کیفیت کیا ہے کہ اس سے اسی جیسی نسل آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی اسی سے سلسلہ سارا چلتا چلا جا رہا ہے. انسانوں کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اللہ نے ایک انسان بنا کر وہ سلسلہ جاری کر دیا، یعنی اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا، اور اب بالکل ویسے انسان جو ہیں بنتے چلے جا رہے ہیں، بنتے چلے جا رہے ہیں، اور کبھی اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا. یعنی اس اعتبار سے کہ ایک جنس سے دوسری سسٹم چل رہا ہے، یہ کیا اتفاقی ہے، ایک جنس سے کوئی دوسری جنس پیدا ہو جائے، یعنی کبھی ایسا اتفاق پیدا ہو جائے، اتفاق سامنے آ جائے، کوئی اور ایسی چیز آ جائے. یعنی لاکھوں اور کتنے اللہ ہی جانتا ہے کتنی مخلوقات ہیں، اور ہر ایک اپنی نوع کے اعتبار سے اپنا کام کر رہا ہے، الگ الگ جو ہے وہ سارا سسٹم چل رہا ہے. تو اس اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے، یہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی جس نے خلق کو ابتدا کی، یعنی پہلی مرتبہ پیدا کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہے. تو یہ سارے کام اللہ رب العالمین کوئی نہیں کرتا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ مزید کیا بات بتائی کہ ثم یعیدہ، یعنی آخرت کے بارے میں حوالے سے سوچیں تو جو یہاں پیدا کرتا ہے اس کے لیے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے. اور پھر وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے. اب اس رزق کا معاملہ بھی اگر ہم دیکھیں تو بات کیا ہے، یعنی ایک گیہوں کا جو دانہ بویا جاتا ہے، اب وہی یہ بھی پیدا ہوتے ہیں نا یہ، اور اسی نوع کا، یعنی اس سے کبھی ایسا نہیں ہوتا گیہوں کے بیج بویا جائے اور کبھی لاکھوں سال میں کروڑوں سال میں اس سے جو ہے وہ جو پیدا ہو جائے یا کوئی سے چاول اگ جائیں یا سبزی نکل آئے، اس میں وہی چیز پیدا ہوتی ہے جو اللہ نے اس کے لیے اسی سے. ایک تو یہ، اور پھر یہ بھی کہ کس کی کیا ضرورت ہے، یعنی جتنی انواع ہیں ہر ایک کا کھانا الگ ہے، ہر ایک کی ضرورت الگ ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ نباتات کے لیے کیا چیز درکار ہے، حیوانات کے لیے کیا درکار ہے، انسانوں کے لیے کیا درکار ہے، حشرات الارض کے لیے کیا، ہر ایک کی روزی کا، ہر ایک کی ضرورت کا سامان کون کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کر رہا ہے. تو کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کرتا ہے. کون الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک کہ جو کام اس کام میں اس کا بھی حصہ ہو، وہ یہ کام کرتا ہو. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، لاؤ کوئی دلیل، لاؤ دلیل اگر تمہارے پاس ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں جو پیش کرے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. اب یہاں سے جو مضمون کا انداز بدلتا ہے اور جس انداز سے سب بات سامنے آتی ہے، ابھی تک اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے لوگوں کے سامنے بات مشرکین کے شرک کی جو ہے اس کا رد کرتے ہوئے بات بیان کر رہے تھے کہ ذرا دیکھو سوچو یہ سارے کام کون کرتا ہے. اب اس کے بعد جو انہوں نے ان معبودان کے بعد باطل کے بارے میں جو تصور ان کا ہے، اس تصور پر اس کو رد کیا جا رہا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جس کے یہ کارگزاری، اس کا یہ کارنامے ہیں، جس کے پاس یہ قدرت ہے، وہی یہ کام اپنے علم کی بنیاد پر کرتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی بات جو ہے وہ اس مقام پر سامنے آتی ہے. یعنی اور باقی جو اللہ کی صفات ہیں، اس کے رزاقی کی بات اور اس کے اسی اعتبار سے تخلیق کی، تدبیر کی اور رزاقی کی، یہ صفات کا ذکر کیا تھا. اور اب اس حوالے سے کیا بات آتی ہے، یعنی صفت علم کی بات ہوتی ہے. یہ صفات جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، صفت قدرت، صفت علم جو بات ہے یہ کہ علم کے بغیر کام نہیں بنتا ہے، یعنی اس کے پاس علم ہے وہی یہ سارے کام کر سکتا ہے. جیسے بھی بات تھی آپ کے سامنے کہ جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، یعنی رزاقی کون کرے گا، جسے معلوم ہے کہ اس زمین میں کتنے قسم کی مخلوقات موجود ہیں اور ان مخلوقات کی ضرورت کیا ہے اور انہیں کیا چیز درکار ہے، انہیں کیا رزق ہم پہنچانا ہے،
جسے علم ہوگا وہ یہ کام کرے گا، جس کے پاس علم ہی نہیں تو کس کے پاس علم ہے؟ ایسا کس کے پاس یہ علم ہے کہ اسے سب کچھ معلوم ہے؟ ایسا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ کوئی مخلوق یعنی فرشتے بھی اور انبیاء بھی، جن ساری مخلوقات کا معاملہ کیا ہے، ان کے پاس لامحدود یعنی مکمل علم نہیں ہے، ہر ایک کا علم محدود ہے۔ ہر ایک کا علم کیا ہے؟ محدود ہے۔ سارے چاہے وہ انسان ہوں، فرشتے ہوں، اور انسانوں میں بھی جتنے بھی انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، کوئی بھی ہو، سب کا علم کیا ہے؟ محدود ہے۔ سب سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ ہے۔ سب کچھ جاننے والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اس میں جو بیان کی جا رہی ہے، اور یہ ایک دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اس معاملے میں اس اعتبار سے یہ کہ لوگوں کے درمیان یہ جو چیز پیدا ہوئی ہے کہ الوہیت اور علم غیب کے درمیان ایک ایسا گہرا تعلق ہے کہ ہمیشہ انسان نے جو ہے قدیم زمانے سے یہ بات کی، جسے الوہیت کا درجہ دیا اس کے لیے علم غیب بھی تسلیم کیا کہ اسے سب کچھ معلوم ہے، سب کچھ اسے علم ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب علم ہی نہیں ہے تو الوہیت کیسے چلے گی؟ الوہیت یعنی کیسے وہ مدد کرے گا، کیسے وہ کیا کام کرے گا؟ اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کے لیے یہ بھی گھڑا جائے کہ اس کے پاس علم غیب ہے، یہ ساری چیزیں اس کے پاس، تاکہ وہ انسان کی تمام معاملات اور دیگر سارے حوالے سے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس میں جو کیفیت ہی بیان کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے بارے میں بتایا کہ صرف وہی ہے جو عالم الغیب ہے۔ علم اور اختیار یہ بھی باہم لازم و ملزوم ہے۔ علم اور اختیار یعنی علم کے بغیر اختیار کام نہیں کر سکتا ہے، اختیار بھی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ ہیں۔ تو اس کا جتنا تجزیہ کیا جائے اس بات کا بھی، جتنا اس پر غور کیا جائے، تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ ساری صفات، یہ اس کی خلاقی، یہ اس کی رزاقی، اور یہ اس کا دوسری چیزوں کو قائم رکھنا، یہ سب چیزیں اس کے لیے عالم الغیب ہونا شرط ہے۔ اس لیے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اور جس قدر چاہے اپنی معلومات کا کوئی گوشہ کھول دیتا ہے اور کسی غیب یا بعض غیوب کو اس پر روشن کر دیتا ہے، لیکن علم غیب بحیثیت مجموعی کسی کو نصیب نہیں ہے، یعنی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ جو ہے صفت صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس بات کو اللہ نے قرآن مجید نے کئی مقامات پر، جیسے یہ مقام آگے سامنے یہاں کہا ہے، اس کے بعد اس علاوہ بھی جیسے کہا کہ سورۃ الانعام میں وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یعنی غیب کی کنجیاں جو ہیں اسی کے پاس ہیں، اللہ کے پاس ہیں، اور اس کے سوا کوئی انہیں نہیں جانتا ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں بھی بات آتی ہے جہاں کہہ دیا گیا کہ یہ جو ہے قیامت کب برپا ہوگی اور بارش کب آئے گی اور ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں، اور کل کیا کمائی کرنے والا ہے کہ انسان، یہ سب اللہ رب العالمین جانتا ہے، یا اسے کس زمین میں موت آنی ہے تو یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے بات بتا دی گئی کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہیں، وہی جانتا ہے۔ اور پھر جیسے آیت الکرسی میں ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی بات کہتی وہ جو کچھ تمہارے آگے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ تمہارے پیچھے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور کوئی اس کے علم کا احاطہ کرنا، اس کے علم میں سے کسی چیز پر بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ جس چیز کا چاہے انہیں علم دے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جس کو علم جس کو اتنا دیتا ہے، تو وہ اسی اعتبار سے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی اعتبار سے بات بتا دی کہ یہ عام اور مطلق نفی جو ہے غیب کی یہ کی گئی ہے، اور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والے سے بھی قرآن مجید بار بار یہ بات بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ ان کے پاس بھی غیب کا اتنا ہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا گیا، اور وہ جو رسالت کی خدمت انجام دینے کے لیے لازم تھا، ضروری تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ تو ایسی تمام چیزیں جو ہیں مضامین ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے ارشادات بھی موجود ہیں، تاریخ بھی موجود، قرآن مجید جو چیزیں بیان کرتا ہے وہ ساری ہمارے سامنے موجود ہیں۔ واقعی افک جو ہے جس کا تذکرہ سورہ نور میں ہمارے سامنے آ چکا ہے، وہ خود اس پر دلالت کرتا ہے، اور کئی مقامات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ بات اپنی جگہ ہے۔ ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس کے اندر یہ بات ہے کہ جب حدیث
حدیث جبرائیل جسے کہا جاتا ہے یا حدیث احسان بھی اسے کہتے ہیں کہ ان سوالوں میں سے جب ایک سوال جبرائیل علیہ السلام نے کیا قیامت کب آئے گی تو انہوں نے کہا کہ پوچھنے والا بتانے والے سے کہ زیادہ علم نہیں رکھتا، جتنا تمہیں معلوم ہے تو نہیں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ جنہیں لوگوں نے معبود بنایا۔ تو اس اعتبار سے چاہے وہ انبیاء اور صلحاء ہوں کہ جنہیں ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بنا لیا کہ انہیں بھی نہیں معلوم ہے قیامت برپا ہوگی کب اٹھائے جائیں گے، یا کوئی اور ہوں تو ان سب کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بلکہ آخرت کو تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یعنی اب یہ ان کا اصل مرض جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے، یہ زندگی کو ایک کھیل اور ایک تماشے کے طور پر گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی اس معاملے میں کوئی سنجیدگی اختیار ہی نہیں کی ہے، انہوں نے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہے کہ یہ سب جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ فکر عقبہ سے بے نیازی نے ان کے اندر سراسر غیر ذمہ دارانہ فکر پیدا کر دی، انداز اور رویہ جو ہے غیر ذمہ دارانہ رویہ پیدا کر دیا۔ تو یہ خود کائنات اور اپنے مسائل سب کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اصل بات کیا ہے کہ یہ آخرت کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس کا علم ان سے گم ہو گیا، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر یہ سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی سوچتا ہو سب کو مل کر مر کر مٹی ہو جانا ہے، برابر ہو جانا، تو کیا فرق پڑتا ہے، اور کل میری بھی نجات ہو جائے یا یہ تصور کیا جائے اور اس کی بھی ہو، سب کی ہو جائے گی، تو پھر کیا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو برے کاموں سے خواہشات نفس سے روک لیا جائے اور جہاں ہاتھ مارنے کا موقع ملا ہے اس سے آدمی پیچھے ہٹ جائے۔ تو غرض یہ کہ یہ آخرت کے بارے میں غلط عقیدہ، یعنی آخرت کے انکار آخرت ہو یا عقیدہ آخرت میں بگاڑ ہو، دونوں صورتوں میں انسان غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، یہ منکرین کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين، یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہیں، مگر بس یہ افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ قل آپ کہیے ان سے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اب ان 3-4 آیات کا جو معاملہ ہے، یعنی منکرین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایک تو آخرت کا علم ہی نہیں ہے ان کے پاس، یہ اس سے غافل ہو گئے، اندھے ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ جب ہمارے باپ دادا مر کر مٹی ہو چکے کیا واقعی انہیں نکالا جائے گا، اور پہلے سے سنتے چلے، پہلے بھی خبریں سنتے چلے آ رہے ہیں، آج تک تو کچھ ہوا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اس سب کا جواب کیا دیا، اس سب کا جواب کیا؟ آپ کہہ دیجئے قل سیروا فی الارض، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، فانظروا کیا دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا انجام کیا ہوا ہے۔ یعنی اس میں جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، جو سارے سوالات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اب تمہارے سامنے جو تاریخ ہے وہ کیا بتا رہی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں جن قوموں نے آخرت کو نظر انداز کیا وہ مجرم بنے بغیر نہ رہ سکی، جو بات ابھی ہو رہی تھی آپ کے سامنے، یعنی عقیدہ آخرت کا بگاڑ یا عقیدہ آخرت کا انکار انسان کو صالح نہیں رہنے دیتا، صالح نہیں رہنے دیتا، بس وہ اسی تک وقت تک ہے جب تک اس کی طبیعت چاہے یا جس معاملے میں اس کا دل چاہے، مزاج اس کا ہو، یعنی ورنہ کیا ہے جب کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، جب کوئی باس پرسی نہیں ہے تو پھر انسان غیر ذمہ دار بن جاتا ہے، غیر ذمہ دار۔ جب کوئی اس پر روک ٹوک نہیں ہے، کوئی اس کی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے آدمی وہ ذمہ داری اختیار کرنے کی؟ پھر مرضی ہے، یعنی انسان جو آزاد چاہتا ہے رہنا، تو پھر اس طرح سے وہ قومیں جن کے اندر عقیدہ آخرت کا موجود نہیں تھا، اس کا انکار کیا، وہ غیر ذمہ دار بن کر رہی، انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے، فسق و فجور میں غرق ہو گئی، اور پھر اخلاق کی تباہی نے انہیں برباد کر کے چھوڑا۔ یہ ساری چیزیں تاریخ ہمارے سامنے رکھتی ہے، ہمارے سامنے یہ بات ہوئی ہے، اور پھر یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی حوالے سے ایک پہلو تو یہ دیکھا، دوسرا پہلو کیا سامنے آتا ہے جس کا ذکر کچھ دیر پہلے ہوا تھا، پچھلی نشست کے اندر ہوا تھا جب بات آئی تھی، کہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوم آگے بڑھتی ہے،
آگے بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے، سارا ظلم ستم سب کچھ وہ بھی ساتھ ہے، سب پر اس نے سب دبدبا قابو میں کر رکھا ہے، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے؟ اچانک عذاب کا کوڑا اس پر برس جاتا ہے اور وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی اور تو قوم کھڑی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ مسلسل قوموں کا تباہ ہو جانا، یعنی مجرم قوموں کا تباہ ہو جانا، یہ صاف دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ کائنات بے شعور طاقتوں کی اندھی بحری کار فرمائی نہیں ہے، بلکہ ایک حکیمانہ نظام ہے جس کے اندر ایک اٹل قانون مکافات ہے۔ مکافات یعنی آدمی کے عمل کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، تو ایک اخلاق ایک خاص حد تک جو ہے گنجائش ہوتی ہے اور چھوٹ دی جاتی ہے، لیکن جب وہ اخلاقی ہنروں کو پامال کر جاتے ہیں، جب انہیں کہیے کہ اسے گزر جاتے ہیں، کراس کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برس جاتا ہے۔ پھر تو یہ جو قانون مکافات یہاں سامنے آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بڑا محدود ہے، یہ جو مکافات کا عمل ہے یہ تو بڑا محدود ہے، تو اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسا ہو کہ جہاں مکمل طور پر لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے۔ تو بہرحال پہلی دلیل تو اس حوالے سے دی گئی ہے کہ عقیدہ آخرت کا بگاڑ کیا بتاتا ہے، دوسری طرف یہ دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے، تو جس نے دنیا میں ان کا یہ انجام کیا ہے تو اس کا حقیقی انجام، حقیقی معاملہ جو ہے وہ تو آخرت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا دن آئے کہ جہاں تمام لوگوں کو ان کے کیے ہوئے کا پورا جواب دیا جائے، پورا حساب کتاب ہو، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے، مظلوم کی داد رسی کی جائے، جن لوگوں نے حق کی خاطر قربانیاں دی انہیں اس کا انعام دیا جائے، اور جو حق کے خلاف کھڑے رہے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے رکھا انہیں اس کی سزا دی جائے۔ تو غرض یہ کیف کان عاقبۃ المجرمین میں سب باتیں داخل ہیں۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اے نبی ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ فی ضیق مما یمکرون، یہ ایک فطری کیفیت ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سامنے آتی ہے کہ جب آپ دیکھتے تھے کہ یہ قوم جس کی اصلاح کے لیے آپ گویا فکر مند ہیں اور گویا گھلے جا رہے ہیں اس فکر میں کیسے انہیں درست راستے پر لایا جائے، کیسے انہیں جو ہے سیدھے راستے پر لے کر آیا جائے، تو اپنے آپ کو اس طرح ہلکان کرنا اور اس کیفیت کے اندر آپ کا چلے جانا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھا رہے ہیں، ولا تحزن علیہم، غم نہ کیجیے، اور اپنے دل میں جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے دل کی تنگی کی کیفیت جو ہے سے اپنے آپ کو بچائیے، ٹھیک ہے جو گھٹیا درجے کی چالیں کے چل رہے ہیں ان پر کبیدہ خاطر نہ ہوئیے، اللہ تعالیٰ خود ان کا جو ہے بدلہ لینے والا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو۔ وہی بات جو پہلے والے کہتے رہے وہی بات یہ بھی کہتے ہیں، یعنی ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا، یہ کام جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہتے کہتے 10 سال ہو گئے، مکے میں ہو گئے تھے نا 10 سال، یعنی کہتے کہتے، اور ہم بھی ان کی نہ بات مانتے ہیں اور نہ اپنی حرکتوں سے باز آتے ہیں، ہم بھی اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہوتا ہوا تھا کچھ بھی، اس کا مطلب ہے کب ہوگا، یہ اس کا مطلب ہے نہیں ہوگا، یہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی دی ہوئی مہلت کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس سے جو ہے ان کو اس انداز سے ان کی کیفیت ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل عسى ان يكون الردف لكم بعد الذي تستعجلون، کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو، اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو، یعنی حقیقی عذاب تو جب آئے گا سو آئے گا، یعنی چھوٹے عذاب بھی آتے ہیں اور موت بھی آ جاتی ہے کہ جو انسان کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور اس کے انجام کی طرف جو ہے روانہ کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک انداز سے اللہ رب العالمین کا فرماتے ہیں کہ تمہیں تو معلوم ہی کچھ نہیں ہے، تم تو کچھ جانتے ہی نہیں ہو، تمہیں کیا پتا، کیا خبر کہ کب یہ معاملہ ختم ہونے والا ہے، کیا پتا کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ لگا ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہی ہو لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب یہ بات، یہ کیا ضرورت پڑی ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا سمجھانے کی، یعنی یہ قرآن میں مثالیں دے کر بار بار رسول کو لگا رکھا ہے کام پر اور وہ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ان سے کہہ رہے ولا تحزن علیہم، یعنی ہے غم، جبھی تو کہہ رہے ہیں ولا تحزن، اگر نہ ہوتا تو کیوں کہتے ولا تحزن؟ بھائی ہو رہا ہے نا، آپ غمگین ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، آپ فکر مند ہو رہے ہیں، آپ کڑ رہے ہیں، یہ کیفیت ہو رہی ہے آپ کی، تو اللہ تعالیٰ مت فکر نہیں، یعنی یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟
بھائی اگر اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، اللہ انسان کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس اعتبار سے کہیے کہ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان ربک لذو فضل علی الناس۔ وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے کہ سمجھا رہا ہے، مہلت دیتا ہے، پکڑتا نہیں ہے، مواخذے میں دیر ہونے کا مطلب لیتے ہیں، کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے، اس لیے جو میں آئے کرتے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ تمہیں موقع دے رہا ہے، بار بار موقع دے رہا ہے، پلٹنے کا موقع دے رہا ہے، سنبھلنے کا، سمجھنے کا، اور اس کے لیے سارے کام بھی کر رہا ہے، سارے معاملات بھی ہیں۔ لیکن جو کہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں شکر نہیں کرتے۔ شکر کیا ہے؟ پھر وہی بات، شکر کی بات کیا ہے؟ قدر کرنا، نعمت کی قدر۔ تو یہ مہلت بھی جو ہے نعمت ہے۔ اگر جرم کرتے ہی پکڑا جاتا کیا نتیجہ نکلتا؟ جرم کرتے ہی پکڑا جاتا تو آدمی تو بچ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ایک طرف اس نے سارے انتظامات کیے سمجھانے کے، پھر دوسری طرف آدمی کے جرم پر فوراً پکڑتا نہیں ہے، تو یہ تو اس کی مہربانی ہے۔ تب کیا ہونا چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے اس مہلت کی، شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو کیا کہا؟ انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہر حوالے سے بات ہے، اس حوالے سے تو بات آ ہی رہی ہے۔ یہ معاملہ صرف اس مقام پر نہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ کی جو بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثرهم لا يشکرون، یہ بات انسان اپنے عمل سے بتا رہا ہے، ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ادراک نہیں کرتا، ان کا احساس نہیں کرتا اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو یہاں مہلت عمل کے والے سے بات ہو رہی ہے، قرآن کی نعمت کی بات ہو رہی ہے، رسول کی نعمت کی بات ہو رہی ہے، کیسے کیسے انتظام کیے ہیں، مگر سمجھنے کے لیے تیار نہیں، قدر ہی نہیں کرتا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بلا شبہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے مقابلے میں ہے، آپ کی مخالفت میں ہے، آپ کے گویا کہیے کہ رد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو کچھ ظاہر کرتے ہیں، کچھ چھپا، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہی اس کا حساب کرنے والا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو، واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ تو اس معاملے میں یہ بات اللہ رب العالمین جو بات کہتے ہیں، یعنی لوح محفوظ کی بات آتی ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، جیسے کہا کوئی مصیبت تم پر نازل نہیں ہوتی، لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور کوئی راحت نہیں آتی، یہ سب باتیں کیا ہیں؟ یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو کچھ اللہ کا نظام ہے، جو اللہ نے چیزیں طے کر رکھی ہیں اپنی جگہ انجام پاتی ہیں۔ تو یہ سب بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے، یہ سسٹم ہے، یہ سارا معاملات ہیں، یہ اپنی جگہ اس طرح کام کر رہا ہے۔ اور جب وقت آئے گا اور جب اللہ تعالیٰ اس مرحلے میں انسان کو لے جائے گا تو وہ چیزیں اس کے لیے وہاں پر اس طرح سامنے آ جائیں گی۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ انسان جو ہے اس معاملے میں سوچتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے شاید میں ہی ہوں اور میں ہی سارے معاملات کو آگے بڑھا رہا ہوں، پیچھے کر رہا ہوں، یہ سب چیزیں اپنے لیے سوچتا ہے، حالانکہ اللہ کا اپنا انتظام ہے، اللہ کا اپنا نظام ہے۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی جو اس قرآن مجید کی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو کتاب اور اس کے اندر جو انحراف انہوں نے کیا، جو خرابیاں انہوں نے پیدا کی، تو اس اعتبار سے انہیں ان کی حقیقت بتاتا ہے، ان باتوں کی حقیقت جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں بتاتا ہے۔ ان کے انہوں نے جو چیزیں خراب اپنے اندر کر لی ہیں اور ان کے پاس اب اس کا حقیقت کا علم نہیں ہے، تو قرآن اس حقیقت کو ان کے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ یہ قرآن کو گویا کہیے کہ اگر غور کریں تو اس کے معجزاتی کیفیت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی محض ہونے کے باوجود، یعنی بظاہر آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی کتابی علم نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں، تو کہاں سے آ رہی باتیں؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ قرآن میں اللہ جو ہے انہیں سارے ابھی جو جتنے واقعات گزرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا ذکر سامنے آتا ہے، پورا اللہ تعالیٰ واضح کر کے بیان کرتے ہیں، دیکھو یہ ہے اصل قصہ، اصل بات، واقعہ یہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا اصل یہ ہے، جو بگاڑ انہوں نے پیدا کر رکھے ہیں، جو خرابیاں پیدا کی ہیں،
یہ سب چیزیں واضح کر کے الگ الگ کر کے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. تو یہ ایک علمی ان کے لیے جو ہے اور اسی اعتبار سے بھی کہ حقیقت کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنا رکھا ہے. تو اس اعتبار سے بات کہی. اور پھر ایک آیت اور لیجئے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. ظاہر سی بات ہے بنی اسرائیل کو حقیقت کی خبر تو دے رہا ہے، لیکن چونکہ یہ ایمان نہیں لاتے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو ہدایت اور رحمت ہے کس کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے. یعنی جو لوگ اس قرآن کی دعوت کو قبول کر لیں اور جو بات یہ بیان کر رہا ہے، جو چیز سے پیغام یہ دے رہا ہے، اس طرف بلا رہا ہے، اسے قبول کر لیں تو پھر گمراہیوں سے بچ جائیں گے، ان راستوں کی طرف جانے سے بچ جائیں گے جن پر خود یہ بنی اسرائیل چلے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی وہ مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کا وہ فضل جس کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے اہل ایمان سے، وہ سب اس کا مصداق قرار پائیں گے. تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں یہ صفت بھی اس کی بار بار سامنے آتی ہے کہ ایک طرف یہ ہدایت ہے، یعنی اس پر عمل کیا جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اہل ایمان پر ہوگی. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.